ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صلوات اللہ. جو اگلی سیٹیں خالی ہیں اگلی سیٹوں پہ آ جائیں. آگے آنے کا کہا ہے، ضروری نہیں ہے نیچے آئیں، اگلی سیٹیں خالی ہیں پہ آ جائیں. خداوند تعالیٰ کا سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے یہودیو تم اگر گمان کرتے ہو کہ تم اولیاء اللہ میں سے ہو، اللہ کے قریب ہو، تو موت کی تمنا کرو. انسان ایک ایسی حقیقت ہے جو روح اور بدن سے مل کر بنا ہے، اور یہ روح اور بدن جب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسلامی اور غیر اسلامی نظریے میں موت سے متعلق یہی فرق ہے. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، اسلام کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں موت فنا ہونے کا نام، ختم ہونے کا نام ہے، ڈیمالش ہونے کا نام ہے. لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا تک منتقل ہونے کا نام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، تو پھر اس سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک وہ آدمی کہ جو کہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت فنا ہونے کا، وہ اگر ڈرتا ہے تو وہ حق بجانب ہے. کیوں؟ فنا نہیں ہونا چاہتا، ختم نہیں ہونا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، اور موت میں فنا سمجھتا ہے، اس لیے ڈرتا ہے موت سے. حالانکہ وہ لوگ بھی جو کہ موت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فنا ہونے کا نام ہے، وہ بھی بعض اوقات نہیں ڈرتے. کیوں؟ ایک فلاسفر ہے، اس نے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس بات کی توجیہ کرنے کے لیے کہ موت فنا ہونے کے باوجود ڈرنے والی چیز نہیں ہے، اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، اگرچہ ہمارے دین کے ساتھ موافق نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہا اس نے کہا کہ موت سے نہ ڈرو. جب میں ہوں تو موت نہیں ہے، جب موت ہے تو میں نہیں ہوں. جب میں ہوں تو موت نہیں ہے، میں ہوں تو موت نہیں ہے. جب ہے نہیں تو ڈرنا کیوں مجھ سے؟ جی. اور جب موت ہے تو میں نہیں ہوں کہ جو ڈروں. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم ہیں، موت ہو یا نہ ہو ہم ہیں. جگہ تبدیل ہو جاتی ہے اور سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے. موت کے بعد فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ زندہ ہیں تو آپ عمل کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، مجالس میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، گناہ سے بچ سکتے ہیں. لیکن جب مرنے کے بعد یہ فائل بند ہو جاتی ہے، کلوز ہو جاتی ہے. آپ جب تک زندہ ہیں تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، برائیوں کو مٹا سکتے ہیں، واجبات میں اضافہ کر سکتے ہیں، محرمات کی لسٹ کم کر سکتے ہیں. لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی فائل بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نیکی نہیں کر سکتے. اپنی نمازیں جو آپ نے پڑھ لی ہیں پڑھ لی، روزے آپ نے جو رکھ لیے رکھ لیے، خدا کے راستے میں جو دے لیا دے لیا. اب مال آپ کا اپنا ہے لیکن خدا کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے. بس
ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے ہوتے ہوئے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اور عقل مند آدمی ہے کہ انویسٹمنٹ وہاں کرتا ہے جہاں سے زیادہ پروفٹ آئے اور ہمیشہ آتا رہے۔ یہ خان صاحب ہنس رہے ہیں جی، ہمیشہ آتا رہے، زیادہ سے زیادہ آتا رہے۔ تو یہ کون سی جگہ جہاں انویسٹمنٹ آپ کریں گے ہمیشہ منافع آتا رہے گا، زیادہ سے زیادہ آتا رہے گا؟ خدا کے گھر میں، امام بارگاہ میں، اولاد کی تربیت کر کے، علم کی خدمت کر کے، صدقہ جاریہ کر کے، ہمیشہ آتا رہے گا۔ آپ اس دنیا کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، لیکن اعمال میں آپ کا اضافہ ہو رہا ہے، نیکیوں میں آپ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہو تو اس میں کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ اس میں گھبرانے کی بات ہے؟ اس میں پریشانی کی بات ہے؟ پھر کیوں گھبراتے ہیں؟ گھبراتے اس لیے ہیں کہ ڈر رہے ہیں کہ ایک اچھی دنیا سے لو دنیا کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ایک سہولتوں والی جگہ کو چھوڑ کر کے بغیر سہولتوں والی جگہ پر چلے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے گھبرا رہے ہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہاں سہولتوں میں زندگی گزاری ہے، ہر قسم کی سہولت تھی، لیکن جس جگہ جا رہے ہیں وہاں انتظام نہیں کیا، وہاں کے لیے آسائش فراہم نہیں کی، وہاں کے لیے سہولتیں فراہم نہیں کی، اس وجہ سے گھبرا رہے ہیں۔ کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں، موت سے کیوں ڈرتے ہیں، موت سے کیوں پریشان ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا آباد کی ہے، آخرت آباد نہیں کی۔ آبادی سے خرابی کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آخرت سے انجان ہے، پریشان ہے، مانوس نہیں ہے۔ جب اس سے آشنا ہوں، اس سے مانوس ہوں، اس کے ساتھ انس ہو ان کو، تو پریشان نہیں ہوں گے۔ اور جو آدمی جس کا حساب ٹھیک ہے نا، نمازیں مکمل ہیں، نیکیاں اس کی کافی حد تک ہے، گناہ کے معاملے میں بچتا رہا ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح باور کریں کہ اس موت اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے، کس طرح ہم یقین کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے، وہ ماں کی پیٹ کی نسبت، شکم کی نسبت، وہ کیا ہے، اس کی دنیا ختم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری ایک دنیا شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک دنیا کی انتہا ہے، دوسری کی ابتدا ہے، اور وہ بھی وہاں گھبرا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ سوچے چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ میں آیا ہے، محدود نعمتوں سے زیادہ نعمتوں کی طرف آیا ہے، تاریک جگہ سے، اندھیرے کی جگہ سے روشنی میں آیا ہے، اس کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ گھبرا اس لیے رہا ہے کہ کیونکہ جس جگہ سے آ رہا ہے وہ مانوس ہو گئی تھی اس کے لیے، اور جس جگہ کی طرف آ رہا ہے وہ ناآشنا ہے، جانکاری نہیں رکھتا، اطلاعات نہیں رکھتا اس کے بارے میں، معلومات نہیں رکھتا اس کے بارے میں۔ لیکن اگر ماں کے پیٹ میں اسے اگر علم ہو جائے، باور ہو جائے کہ میں ایک اچھی جگہ کی طرف جا رہا ہوں، تو آنے کے لیے بےتاب ہوگا، گھبرائے گا نہیں، روئے گا نہیں۔ اس لیے اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ موت سے نہیں گھبراتے، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ موت وسیلہ بنے گی کہ امیر المومنین کا دیدار ہوگا، وسیلہ بنے گی امام حسین کا دیدار ہوگا، وسیلہ بنے گی کہ اپنی آنکھوں سے جو عزاداری اس دنیا میں کرتا رہا اس کو بہشت کی صورت میں دیکھے گا۔ اس لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، یا حارس و حمدان من یمت یرانی، جو بھی اس دنیا میں سے جاتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے۔ کہ ہم نے آج کا اصلی خطاب مولانا صاحب کریں گے
اور ان سے ہم مستفید ہوں گے. میں بھی اس لیے آیا تھا کہ ان سے استفادہ کیا جائے. اب حکم تھا جو ہے انہی کا، تو اسی وجہ سے میں آپ خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. ہم عربی میں ایک معقولہ ہے، الامر فوق الادب. کیا ہوتا ہے کہ حکم کسی کا بجا لانا وہ ادب سے بالا تر ہے. یہ اس لیے اب خدمت میں حاضر ہوں انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت بقا کا نام ہے. بلکہ فنا یہ دنیا ہے، موت بقا ہے. اس لیے تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو کہا میدان کربلا میں کہ الموت قنطرۃ بینکم و بین الجنہ، کہ موت تمہارے اور جنت کے درمیان پل ہے. اور فرمایا اور ہمارے دشمن کے لیے بھی اس طرح ہے کہ موت پل ہے ان کے درمیان اور جہنم کے درمیان. اسی وجہ سے جو امام کے صحابہ تھے نا، انہوں نے پتہ کیا کہا کہ اگر ہم 1000 دفعہ ہمیں شہید کر دیا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے تو ہم کہیں گے لبیک یا حسین. ایک ساتھی امام کے کہنے لگے مجھے 1000 دفعہ شہید کر دیا جائے اور اس کے بعد میری خاک کو، خاکستر کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو پھر بھی اس سے آواز آئے گی لبیک یا حسین. جب امام کے سارے ساتھی مارے گئے نا، اب باری ہے بنی ہاشم کی. تو بنی ہاشم میں جو سب سے پہلے آیا میدان میں کون تھا؟ پیغمبر کا شبیہ، جس کے بارے میں امام حسین کہہ رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ برسولک واذا اشتقنا لزیارت رسولک نظرنا علیہ. گوہر ہے نا خدایا، اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے نبی کا شبیہ ہے. مجھ حسین کو جب اب نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا نا تو میں علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا. میں آج شبیہ پیغمبر کو قربان کرنے جا رہا ہوں. آئے ہیں مولا کی خدمت میں. جو بھی صحابی آتا تھا امام پہلے مرحلے میں اسے منع کرتے تھے، لیکن علی اکبر آئے ہیں تو امام نے منع نہیں کیا. کہا جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر آ جاؤ. آئے ہیں پھوپھی کے سامنے، جرت نہیں کی. کس طرح کہیں کہ موت کی اجازت مانگنا چاہتا ہوں پھوپھی، پھوپھی آپ کا بیٹا آپ سے جدا ہونا چاہتا ہے. پتہ کیا کہا پھوپھی جان مجھے بتائیں کہ آپ کا مقام بلند و بالا ہے یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا؟ کہا فاطمہ الزہرا کا مقام بہت بلند ہے، میرے ساتھ موازنہ ہی صحیح نہیں ہے. کہا اگر ان کا مقام بلند ہے نا تو آئیں آج اپنے بیٹے علی اکبر کو فاطمہ کے بیٹے حسین پر قربان. اجازت ملی ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا جائیں خیام سے اجازت لے کر آ جائیں، بیویوں سے اجازت لے کر آئیں خیمے میں. بعض روایات ملتی ہیں علی اکبر نے خیمے میں جب آئے تو خیمے سے نکلتی ہوئی بڑی دیر کی ہے. کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیا مولا علی اکبر کو بڑی جلدی تھی لیکن خیمے میں آئے ہیں تو دیر سے کیوں نکلے؟ کہا دیر سے اس لیے نکلے ہیں، بیویوں نے کہا کہ ہم نے پہلی دفعہ اپنی طرف سے الوداع کہا تھا، اب فاطمہ صغرا کی طرف سے الوداع کر رہی ہیں. جب بیویوں نے الوداع کیا نا تو آخر بیویاں نہیں چھوڑ رہی تھی علی اکبر کو. کوئی کہہ رہی تھی علی اکبر بار بار چہرے کو ہماری طرف رکھنا کہ ہم چاہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زیارت کریں. اور آخر میں بیویوں نے پتہ کیا کہا کہ ہم 2 صفیں بناتی ہیں، علی اکبر ہماری 2 صفوں کے درمیان سے گزر جا. اور علی اکبر جب خیام سے نکل رہے تھے تو اس طرح منظر بنا ہوا تھا جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. امام حسین نے آواز دی اے بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو، علی اکبر کو جلدی ہے. آئے امام کی خدمت میں، اجازت لیے روانہ ہوئے ہیں. چلے تھوڑا سا نا، مڑ کر دیکھا علی اکبر نے. کیا دیکھا کہ مولا حسین پیچھے چل کر آ رہے ہیں اور بدن میں طاقت نہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی کونیوں کے بل جل رہے ہیں. آواز دی بابا کیا آپ چل پڑے، آپ صبر نہیں کر سکے؟ کہا علی اکبر بیٹا کاش کہ تیرا جوان بیٹا ہوتا، میں تو اس سے پوچھتا جوان بیٹے کو موت کی طرح روانہ کرنا کتنا مشکل ہے.
اب علی اکبر آئے ہیں میدان کی طرف، امام حسین کی نگاہ علی اکبر پر ہے اور ام لیلا کی نگاہ امام حسین پر ہے۔ ایک دفعہ امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، ام لیلا نے آواز دی، مولا بتائیں کیا میرے بیٹے کے لیے کوئی مشکل پیش آئی ہے جس کی وجہ سے آپ گھبرا گئے ہیں؟ کہا ام لیلا تیرے بیٹے کے لیے مشکل وقت ہے، ان ظالموں نے تیرے بیٹے کو گھیرے میں لے لیا، اور میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، بیٹے کے لیے دعا کرو ام لیلا، اس کی مشکل آسان ہو۔ ماں نے دعا کی، مشکل آسان ہوئی۔ لڑتے لڑتے ایک دفعہ بابا کی یاد نے ستایا نا، زیارت کرنے کے لیے پلٹے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ زیارت کے لیے آئے، پتہ کیا کہا یا بتا سکل الحدید قد اجہلنی والعطش قد قتلنی، بابا آپ کے علی اکبر کی کمر جھک گئی ہے زرہ کی سنگینی کی وجہ سے، اور علی اکبر کو پیاس نے مار ڈالا ہے، کیا ممکن ہے کوئی پانی کا انتظام ہو سکے؟ خدا کسی باپ کو بیٹے کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ وہ حسین، اس حسین سے وہ بیٹا مانگ رہا ہے جس نے دنیا میں کبھی کچھ اپنے بابا کو سے نہیں مانگا، کبھی خواہش نہیں کی، کبھی آرزو نہیں کی۔ امام جواب نہیں دے سکے، پتہ کیا کیا؟ اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے منہ میں رکھ دیا۔ زبان کا رکھنا تھا، علی گھبرا کر پیچھے ہٹے، آواز دی بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے، بابا مجھے معاف کیجئے گا، کاش کہ میں آپ سے پانی نہ مانگتا۔ امام نے علی اکبر کو روانہ کیا میدان کی طرف۔ میدان میں آئے علی اکبر، اب لڑ رہے ہیں، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ وَقَطَعُوا عِرْبًا عِرْبًا، شمشیر تلوار کے ذریعے اس جوان کے بدن کے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، جسے کچھ نہیں مل رہا تھا نا، وہ ریت اٹھا کر علی اکبر کی طرف پھینک رہا تھا۔ علی اکبر اب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، جو شہید گرتا تھا نا امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا، علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، کہا بابا جان علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیں، بابا میرے لیے پریشان نہ ہونا، آپ کا علی اکبر بیٹا بھی پیاسا نہیں رہا، حاضر جدی رسول اللہ، میرے سامنے نانا رسول اللہ آ گئے اور جام کوثر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے علی اکبر جلدی کرو، میں تجھے کوثر پلانے کے لیے آیا ہوں۔ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، امام حسین وقاب کی طرف پہنچے، علی اکبر کے سر کو گود میں لیا ہے۔ پتہ ہے امام نے کیا کیا؟ وَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ وَبَكَىٰ بُكَاءً شَدِيدًا، اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور بلند آواز سے روئے اور کہنے لگے علی اکبر بیٹا تو نے آسانی قبول کر لی ہے، لیکن تیرے بابا نے ابھی پیاس برداشت کرنی ہے، تیرے بابا نے ابھی اونو محمد کا لاشا اٹھانا ہے، تیرے بابا نے ابھی غازی کے کٹے ہوئے بازو دیکھنے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کا، ان مصاحب کا، اس ذکر کا ثواب عطر رضوی صاحب کی زوجہ محترمہ کو پہنچا، ان کی منزل آسان فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اس سانے پر ان کو عطر بھائی کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اولاد کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجرکم اللہ۔ آخر میں دعوت خطاب دوں گا قبلہ سید شمشاد حسین رضوی صاحب سے
کہ وہ رونق افروز ممبروں اپنے مواضع حسنہ سے ہم سب مومنین و مومنات کو مستفیض فرمائیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہ فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للکافرین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من وقت عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. مجلس ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس لیے مرحومہ ممتاز زوجة اطہر حسین اور ان کے بہن کی بھی برسی کی مجلس پرسوں تاریخ تھی، اس لیے طاہر آباد جی اور ممتاز کے لیے ایک بار سورہ حمد اور قل هو اللہ پڑھ کر کے ان کو ایصال کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا لئن شکرتم، اگر تم نے شکر خدا کیا، لازیدنکم، تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے نعمتوں کا کفران کیا، ان عذاب لشدید، تو پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہے. موضوع شکر خدا ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے اس مجلس کے ابتدائی سلسلے میں قاری قرآن نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، اور اس میں ہر ایک آیت یا دو آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. مقصد کیا ہے کہ جو نعمتیں ہیں ملی اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اس لیے قاری قرآن نے کہا کہ جو حدیث ہے کہ ہر مومن کو جب سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو یہ بھی کہے کہ ہم خدا کے نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں. لا اکذب، یعنی ہم اسے جھٹلاتے نہیں ہیں. بہرحال اصل موضوع یہاں پر آج کی گفتگو میں صرف یہ ہے کہ اس چلتی پھرتی دنیا میں جہاں پر آج دولت کی باغ دوڑ لگی ہوئی ہے اور سبقت دنیا میں لوگ لگے ہوئے ہیں، دنیا داری میں، اور دین کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، اس میں خدا کو بھول گئے ہیں، اور یہی نہیں جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں
سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دستے بازو سے یہ سب حاصل کیا ہے، حالانکہ یہ ساری نعمتیں اس پروردگار کی دی ہوئی ہیں اور سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو انسان وقلیل من عبادی الشکور، قرآن نے بھی کہا ہے، اور شیخ سعدی نے کتاب گلستہ میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے بڑے اچھے موقع پر، کہ ہمارے بندے بہت ہی کم ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس آیت کا ابتدا اسی سے کی گئی ہے، لئن شکرتم، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو ہم بڑھاتے جائیں گے، یعنی یہ تجربے کے ساتھ بھی ہے اور قرآن کا اعلان بھی ہے اور معصومین کی فرمودات ہیں۔ آئیے تھوڑی سی گفتگو شکر کے سلسلے میں عرض کریں، جو لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے لحاظ سے اور پھر احادیث کی روشنی میں بھی ہے، اس کے بعد ہم کچھ چیزیں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ شکر کیا ہے؟ شکر اصل میں اللہ کی نعمتوں پر اس کی ثنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ بھی بعد میں بتاتا ہوں۔ جو راغب اصفہانی جو مشہور مفردات قرآن کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے شکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ الشکر ثلاثۃ اضرب، شکر جو ہے 3 قسموں پر ہے۔ شکر القلب ہوا تصور النعمہ، کہ شکر جو ہے ایک قلب سے کیا جاتا ہے جہاں نعمت کا تصور ہوتا ہے، یعنی اس نعمت کو پا لینے کا آپ کو یقین ہوتا ہے اور اس نعمت کی معرفت آپ کو حاصل ہوتی ہے، یہ پہلا شکر ہے جو دل سے ہے۔ وشکر اللسان، اور ایک زبان سے شکریہ ادا کرنا ہے، وہو الثناء علی المنعم، اور یہ ثنا کرنا ہے اس احسان کرنے والے کا جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ دوسری قسم ہو گئی، اور تیسری قسم ہے والجوارح وہو مکافات النعمت بقدر استحقاق، اور تیسری قسم شکر کی سارے اعضائے بدن سے شکریہ ادا کرنا کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ملی ہیں اس کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ 3 حصے ہیں، 3 قسمیں ہیں شکر کی، قلب سے، زبان سے اور پورے اعضائے جسم سے۔ اب آئیے یہ دیکھنا ہے کہ کیا زبان سے صرف الحمدللہ کہنا کافی ہے یا اس کے اور بھی مراحل ہیں؟ جی ہاں، اس کے اور بھی مراحل ہیں، جس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس نعمت کا دینے والا کون ہے، بخشندہ نعمت کون ہے، جس نے نعمت کو بخشا ہے، جس نے نعمت کو دیا ہے، وہ کون ہے۔ اگر اس شخصیت کو ہم جان لیں، یہ پہلا مرحلہ شکر کا آتا ہے، اس شخصیت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اس نعمت کو جو دیا گیا ہے اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ شکر عملی میں آتی ہیں، یا عمل کرنے میں انسان شکر گزار ہوتا ہے تو یہ اس قسم میں آتی ہے۔ اب مثال کے طور سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو انسان اتنا زیادہ گردن کلفت ہو جاتا ہے کہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور میں نے کیا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے کیا، یہ ساری جو ہر طرف سے آدمی آتا ہے، وہ سوچنا چاہیے اس کو سر سے لے کر کے پیر تک یہ جتنے اعضاء اور جوارے ہیں وہ کس نے دیے ہیں۔ جس ہاتھ سے تم نے نعمت کو پایا ہے، جس پیر سے چل کر کے تم نے دنیا کو جمع کیا ہے، جتنی دولتیں تم نے جمع کی ہیں، یہی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک کو استعمال کر کے تو تم نے دولت کو جمع کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ تو سوچو کہ اس جسم کو دیا کس نے ہے، کس مرحلے میں، اور اس سے پہلے شکر کرو کہ اس سے پہلے واسطہ کون بنا ہے اس جسم کے آنے میں۔ وہ سب سے بڑا ہمارے والدین کا وجود ہے، جو ماں باپ ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارا وجود اس دنیا میں ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ شکر خدا کے مرحلے میں انسان اگر سوچے، اپنی سر کی بناوٹ کو، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ ہر ایک جسم کا حصہ کتنا دقیق ہے اور کتنا باریک ہے، جس پر انسان اگر غور کرے، آنکھوں کی بناوٹ کو دیکھا جائے،
کان کی بات کو دیکھا جائے، اس کے بعد زبان کی طاقت کو دیکھا جائے، ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھا جائے، پیر کی بناوٹ کو دیکھا جائے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں انسان اگر غور کرے تو پھر شکر خدا ہر مرحلے پر ہے. اور اسی لیے امام نے کہا ہے کہ شکر خدا ادا کرنے کے لیے جب ہم چلتے ہیں تو اس شکر کے لیے بھی ایک شکر اور واجب ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجیے. اب میں مثال دیتا ہوں، یہ باتیں میں نے اکثر کی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، لیکن بعض دوست نئے موجود ہیں تو ان کے حوالے سے کہ فرض کیجئے آپ کو ایک نعمت ملی ہے، اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز شکر پڑھنے جا رہے ہیں، اور 2 رکعت نماز شکر پڑھنے کے لیے آپ چلے وضو خانے میں یا اپنے گھر میں آپ حمام میں گئے، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مصلی اللہ پر، مصلی اطاعت پر آئے، اور آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہا کہ 2 رکعت نماز شکر پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ کہہ کر کے آپ نے تکبیر کہی. اس کے بعد حمد پڑھا، حمد پڑھنے کے بعد سورہ پڑھا، سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں گئے، پھر سجود میں گئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر اسی طرح حمد و سورہ پڑھ کر کے سجود و تشہد و تحیات اور سلام پڑھ کے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک نعمت کے پانے پہ یہ 2 رکعت نماز جو آپ نے پڑھی ہے، یہ بتائیے اس 2 رکعت نماز میں جتنا وقت لگا ہے اور اس میں آپ کو حیات ملی ہے، جو سانسوں کا گزر ہوا ہے، وہ سب کس نے دیا ہے؟ اسی رب نے دیا ہے جس کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ادنى الشکر رؤیت النعمہ من اللہ غیر علت. کہتے ہیں کہ بہت معمولی سا شکر خدا یہ ہے کہ اس نعمت کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جب تم بغیر سبب کے سمجھتے ہو کہ یہ نعمت ہمیں مل گئی ہے، یہ ایک معمولی سا گویا شکر ہے خدا کا. پھر کہتے ہیں دوسری چیز والرضا بما آتا ہو، اور پھر اس نعمت کو جو اس نے دیا ہے اس پر انسان کو راضی رہنا. یہ بڑی بات ہے. کتنے لوگ ہیں جو مثلاً بعض چیزوں کو کسی وقت وقتی طور سے وہ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ بہرحال ان کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے. فرض کر لیجئے ہمارے معاشرے میں اگر کسی جوان نے شادی کی ہے اور پہلے گھر میں اس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو سارے گھر والوں کا منہ لٹک جاتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں پہلے لڑکا پیدا ہو، لیکن لڑکی پیدا ہو گئی. بعض لوگ ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں لڑکی پیدا ہونے پر بھی، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ ماں جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی تو کبھی لڑکی تھی، لیکن لڑکی کے پیدا کرنے پر منہ لٹک جاتا ہے. ایک معمولی سی مثال. یا کوئی اور دوسری چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں، فصل کے لیے، باغ کے لیے کسی بھی جگہ چلے جائیے، نوکری پہ آئے ہیں، معلوم ہو کہ صحیح سے برتاؤ نہیں ہو رہا ہے اور تنخواہ نہیں مل رہی ہے، کچھ دیر ہو رہا ہے، منہ لٹک جا رہا ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ انسان جو ہے ناشکرا ہے، اور وہ ناشکرے کے مرحلے میں آ کر کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے. تو یہ 2 حدیثیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان مخالفت نہ کرے اس نعمت کو پانے کے بعد. یہ بڑی اہم بات ہے. میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہاتھ کی اور تمام اعضائے جسم کی. کم از کم آپ صرف ہاتھ کی اس انگلیوں کی طرف سوچیں اور غور کریں کہ اللہ نے ان انگلیوں کو کس انداز میں بنایا ہے کہ جو کام بھی ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اچھے سے اچھا کام، برے سے برا کام، مشکل ترین کام کو انجام دے سکتے ہیں. اب آئیے ذرا مثالوں سے تاکہ بچے اور جوان بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں. فرض کیجئے ایک انسان بالکل خدا کو نہیں مانتا، کچھ پہچانتا نہیں ہے، نہیں جانتا ہے، شکر خدا نہیں جانتا، الحمدللہ کہنا نہیں جانتا. اس کو آپ کیسے سکھائیں گے کہ ایک رب ہے جو نعمتوں کو دینے والا ہے، ایک منعم ہے جو احسان کرنے والا ہے. اس کو مثال دیجئے. ہم نے 4-5 پھل اکٹھا کر لیے. سیب ہے، کیلا ہے، امرود ہے، ناشپاتی ہے، اور بھی فرض کے لیے جتنے بھی آم، یہ وہ 5-6 پھلوں کو ہم نے ملا کر کے اور اس کے بعد اس کا فروٹ چاٹ بنا لیا. اس میں تھوڑے سے نمک بھی ڈال دیے اور ذرا سی ہلکی سی سیاہ مرچ، جو ہمارے انڈین پاکستانیوں کی عادت ہے. اور بعض ایرانی اور عرب کہتے ہیں کہ یہ پھلوں کو بھی حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر. اگر اللہ چاہتا کہ پھلوں میں پہلے سے نمک مرچا ہوتا تو اللہ نے ڈال دیا ہوتا، لیکن ہندی پاکستانی پھلوں میں فروٹ چاٹ بناتے وقت نمک و مرچا بھی ڈال لیتے ہیں. پھر آ جائیے لیمو کی بھی ڈال دیجیے، ملا کر کے وہ سارے فروٹ کو آپ نے بنا دیا. اب اس فروٹ کو لے کر کے آپ ذرا اپنے ان بازوؤں پہ ملیے تو اس بازو سے پوچھئے کہ اس میں کیا ہے. یہ کھال ہے نا،
اس کھال پہ اس فروٹ چاٹ کو مل دیجئے، یہ کھال کبھی نہیں بتائے گا کہ اس میں نمک ہے، سیاہ مرچ ہے، لیموں ہے، آم کی مٹھاس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اسی کا ایک چمچ اسی ایک کھال کے اوپر زبان پہ رکھیے تو زبان پہ رکھا تو اسی زبان نے بتا دیا کہ اس میں نمک بھی ہے، سیاہ مرچ بھی ہے، لیموں بھی ہے، مٹھاس بھی ہے۔ کیا اللہ کی نعمت، یہ بھی کھال ہے، یہ بھی کھال ہے، لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو شیرینی عطا کی ہے، جو لذت عطا کی ہے، وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی جو دعائے عرفہ ہے، اس میں آپ جائیے اور وہاں جا کر کے جہاں امام حسین علیہ السلام نے جس کی تمام بناوٹوں کا ذکر کیا ہے، اور تمام بناوٹوں کے ذکر کے بعد ان اعضاء و جوارح کے کام کو ذکر کیا، واقعی آپ تعجب رکھیں گے کہ یہ امام ہی ہے جو اس کو بتا سکتا ہے، امام ہی جو اس کو بنا سکتا ہے اور اس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ نعمت کا شکر ادا کرنا گناہوں سے پرہیزگاری ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو آپ حضرات کو میں بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں شکر نعمت اجتناب المحارم، کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کیسے ہوگا؟ جب آپ گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے پرہیز کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہوگا۔ اب آئیے مناجت خمسطہ عشر میں سے ایک جملہ امام زین العابدین علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مولا کے نام پہ صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ میں ہر سال رمضان المبارک میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، کاش کہ آپ لوگ بھی پڑھیں، اور اردو ترجمہ موجود ہے، باقاعدہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ 15 یعنی 15 مناجاتیں، اس میں ایک مناجات شاکرین کی ہے، جیسا کہ ایک مناجات جو ہے توبہ کرنے والی کی ہے، ایک توبہ اخلاص والوں کی ہے، اسی طرح مختلف مناجاتیں ہیں۔ تو ایک مناجات شاکرین کے نام پہ ہے، اس میں سے ایک جملہ میں نے نکال کے آپ لوگوں کی خدمت میں سنیے۔ کیف لی بتحصیل الشکر و شکر ایاک یفتقر الی شکر، خدایا میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں؟ یہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں مثال دے کر کے۔ کیف بھی تحصیل شکر و شکری لی ایاک یفتقر الی شکر، خدایا ہم تیری نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ اس لیے کہ ایک شکر کو ادا کرنے کے لیے پھر دوسرا شکر ہمارے پر واجب ہو جاتا ہے۔ فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ، اب جب ہم نے کہا کہ خدایا تیری حمد و ثنا ہے، تیری شکر، تیرا شکر ہے، وجب علی ذلک ان اقول لک الحمد، تو میرے اوپر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ تجھے کہوں الحمدللہ۔ یہ ہے مولا کا۔ اور شکر انسان کی عاجزی کا نام ہے، یعنی انسان عاجز ہے، ظاہر ہے عاجز ہے بندہ، تبھی تو کوئی اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے کہ خدایا ان نعمتوں سے ہمیں نواز دے۔ تو یہ عاجزی کا نام شکر ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جب جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی تو سنیے، فیما اوحی اللہ عز وجل الی موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناجات میں موسیٰ پر یہ وحی نازل، اشکر لی حق شکری، اے موسیٰ تم شکریہ ادا کرو جو شکریہ ادا کرنے کا حق ہے۔ فقال یا رب و کیفا، تو جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا تو ہی بتا دے اے میرے رب کہ میں کیسے تیرا شکریہ ادا کروں جو شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ ولیس من شکر کا اشکر کا، اور میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ شکریہ میں تیرا کیسے ادا کروں۔ کہا کہ جس وقت میں میری نعمت ملے تو پھر دوسروں کو یاد دلاؤ کہ یہ نعمت اللہ کی ہے، اس طرح شکر ادا کرو گے۔ یا موسیٰ الآن شکرتنی حین علمت ان ذالک، جس وقت تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے، یہی تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمت کو پہچان لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک بات اور ہے جو ہمارے سماج میں بہت کم پایا جاتا ہے، اور وہ بہت ضروری ہے کہ انسانوں کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ڈھیٹ، لفظ ڈھیٹ سے بھی بدتر اگر کوئی لفظ ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے کسی کے اوپر احسان کیا تو کہتے کیا ہوا، وہ کون ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، اس نے کیا کیا ہے میرے ساتھ،
کتنے ہیں جو ماں باپ کو کہتے ہیں، کتنے بھائی بہنوں کو کہتے ہیں، آپ یہاں سے پیسے بھیجتے رہے 25-30 سال، آپ ہی لوگوں کی زبان سے سنا، ابھی اپنے ہی ماحول میں سنا، برابر بہنوں کو پیسے بھیجتے رہے، بھتیجوں کو بھیجتے رہے، بھانجوں کو بھیجتے رہے، بھتیجے کے ساتھ احسان اور بھانجوں کے ساتھ احسان، اور یہی سب سے بڑا غدار اور ناشکرہ نکلا جس کے ساتھ احسان کیا گیا تھا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے انسانوں نے اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی شکریہ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی احسان کرے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہمیں پہلے اس مومن کا، اس رشتہ دار کا، اس بھائی کا، اس چچا کا، اس ماموں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، تحریر سے بھی، تقریر سے بھی، یہ ضروری ہے۔ آئیے جناب موسیٰ کے پھر اس مناجات کے بارے میں ایک جگہ اور ملتا ہے کہ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا، تو نے آدم کو پیدا کیا اور آدم کو بہشت دی، بہشت دینے کے بعد حوا جیسی بیوی سے تو نے شادی کرائی، اور تمام نعمتیں اللہ کی، تیری نعمتیں سب ان کے اوپر حلال کی، تو اب یہ بتاؤ کہ یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد جو کیسے انہوں نے شکریہ ادا کیا؟ تو رب نے موسیٰ سے کہا کہ جتنی نعمتیں ملی تھیں ان نعمتوں کی معرفت حاصل کی اور اس کو سمجھا کہ یہ اللہ نے میرے لیے نعمت ادا کی ہے، یہی اس کا شکر تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری حدیثیں بہت اچھی ہیں، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، یہ سنیے، الطاعم شاکر من الاجر کاجر الصائم المحتسب۔ ایک انسان جو غذا کھانے والا ہے، روٹی کھانے والا ہے، اللہ کی دی ہوئی روٹی، چاول، جتنی بھی نعمتیں، گوشت، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الطاعم جو طعام کھاتا ہے، کھانے والا جو شکریہ ادا کرتا ہے، تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے ایک روزے دار نے روزہ رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا ہو۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والمعافی الشاکر له من الاجر المبتلى الصابر، کہتے ہیں ایک بیمار کا شکریہ کیا ہے؟ ایک بیمار انسان جو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، جب وہ اپنی بیماری پر صبر کرتا ہے، لوگوں سے بیان نہیں کرتا، آہو فغا نہیں کرتا ہے، چلاتا چیختا نہیں ہے، تو اس کا شکریہ اس طرح ہے جیسا کہ ایک انسان مبتلا ہوا ہے اسی بیماری میں اور اس پر اس نے صبر کیا ہے۔ بڑا مرحلہ ہے، یہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد کل وعط الشاکر له من الاجر کموجر المحروم القانع، کہتے ایک انسان جو لوگوں کو دیتا ہے، ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ مثلا چچا نے بھتیجے کے ساتھ کیا، ماموں نے بھانجے کے ساتھ کیا، بھائی نے بھائی کے ساتھ کیا، خالہ نے بھانجی کے ساتھ کیا وغیرہ، المعطی جو دینے والا ہے اس کا شکریہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک محروم انسان جو قناعت پسند ہے اس کا اجر ملتا ہے، وہی اس سوال اس کو ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں بات ختم کرتے ہوئے جلدی سے کہ مخلوق کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ایک صلوات پڑھیے مولا کے نام پر، بالکل اسی طرح کی حدیث امام رضا علیہ السلام سے، من لم یشکر المنعم، جس انسان نے نعمت دینے والے کا، احسان کرنے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا، مخلوقات میں سے اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد سورہ لقمان میں جو والدین کے سلسلے میں آیا ہے، اور یہ تھی کہ ان اشکر لی ولوالدیک، کہ ہم تیرا شکریہ ادا کریں اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جناب عیسیٰ ایک علاقے سے گزرے، وہاں پر جا کے دیکھا کہ ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے جس کو جذام ہے، بچوں کو بتا لیں جذام یعنی کوڑھ کی بیماری، اور جس سے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ تو اس وقت میں وہ شخص جو نابینا ہے کہتا ہے خداوند متعال نے جتنی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں دوسروں کو نہیں عطا کی۔ پوچھا کیا عطا کیا ہے؟ کہا رب نے ہم کو ایک دل دیا ہے جس میں اپنی محبت کو بھر دیا ہے، اور دوسروں کو یہ محبت نہیں ملی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ نعمتوں کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دل سے شکریہ ادا کرنا، زبان سے شکریہ ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دل سے کہ احترام منعم،
جو احسان کرنے والا ہے اس کا احترام کیا جائے اور پھر اس سے محبت کی جائے۔ دو طریقے ہیں دل سے شکریہ ادا کرنے کا، کہ ایک منعم کا احترام، جو میرا محسن ہے، جو میرے اوپر احسان کرنے والا ہے، اس کا احترام ہو، اور دوسرے یہ کہ اس سے محبت کی جائے۔ دوسرا طریقہ شکر کا المحدث، کہ کہتے ہیں کہ زبان سے بیان کرنا۔ یہ تفصیلات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب آئیے تھوڑی سی فضیلت اس کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے تفصیل پوچھا گیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ مولا بتائیے کہ یہ 30ویں پارے میں جو یہ آیت آئی ہوئی ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جناب امام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں، یہ دسترخوان تمہارے لیے بچھایا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تمام چیزیں، روٹی کپڑا مکان اور تمام اچھی چیزیں ہیں، بہترین باپ ہے، بہترین زوجہ ہے، بہترین شوہر ہے، بہترین بھائی ہیں، بہترین دوست ہیں، گاڑی ہے، مکان ہے، مسجد ہے، ہر چیز ہے، رہبر تمہیں ملے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اس پہ تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ کہا پھر یہ جو آیت آئی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ نعمت اس نعمت کا سوال کیا جائے گا جو غدیر کے دن میں پیغمبر اسلام نے علی کے ہاتھ کو بلند کر کے ان کی امامت کا اعلان کیا تھا، اور جس نے ولایت و امامت علی کو قبول نہیں کیا ان کو کفران ہوگا، اور جنہوں نے نعمت کا اقرار کیا ہے ان کی بلندی درجات ہوں گی اور اضافہ ہو جائے گا۔ صلوات۔ جناب موسیٰ کے مناجات میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگارہ یہ بتا کہ آخر میں جو آنے والا پیغمبر ہے وہ بڑا افضل ہے، سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، اشرف کائنات ہے، اس امت کو کیوں اتنی زیادہ فضیلت ہے؟ تو خطاب قدرت ہوا لأن الصلاة والصوم والحج والزکاة والغدیر والعاشورہ، کہ آخری پیغمبر میں جو اتنی زیادہ اس امت کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، علم ہے، نماز جماعت اور جمعہ ہے، اور غدیر اور عاشورہ ہے۔ تو پوچھا غدیر اور عاشورہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ یہ غدیر وہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے آخر وقت میں حج سے واپس آتے ہوئے علی ابن ابی طالب کو دنیا کے تمام انسانوں اور مسلمانوں کا قائد، ان کا رہبر، ان کا سرپرست اور ان کا امام بنایا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اور پھر عاشورہ کی تشریح کی گئی کہ یہ عاشورہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ 10 دن منائے جائیں گے اس رسول کے نواسے کی یاد میں جس کو بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے قتل کیا گیا، اس کے خاندان کو اس دشت بلا میں مبتلا کیا گیا اور دھوکے سے بلا کر کے اس کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ نے اہل بیت قاتل ہیں اور اس لیے روتے ہیں، یہ اشتباہ ہے۔ یہ مرنے کے بعد، ان کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد رونا یہ سیرت رسول ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے ولادت حسین کے موقع پر گریہ کیا تھا، جس وقت میں جبریل فرشتوں کے ساتھ آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے۔ اس وقت میں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے کہا تھا، بیٹی یہ وہ فرزند ہے جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور وہ پورے واقعات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ دوستو، میں نے شکر خدا کے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، 1-2 واقعے کی طرف اشارہ کر کے۔ مولانا نے بہت اچھے مسائل پڑھے، بلکہ فضائل بھی اچھے پڑھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر میں طولانی ہو، انشاءاللہ سلامتی ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کربلا کا انسان تھا، چاہے صحابی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے عورتیں ہوں،
خیمے میں رہنے والے کنیزیں ہوں، سب کے سب اس مرحلے میں تھے کہ سب اپنے آپ کو ایثار و فداکاری کے لیے آمادہ کیے ہوئے تھیں۔ شکر خدا کا اگر مرحلہ دیکھنا ہے تو صرف 2 جملے سن لیجئے کہ جس وقت میں جناب فضہ نے جناب زینب سے کہا تھا، اے ثانی زہرا، آپ کے بیٹے خون میں نہا کر کے واپس آئے ہیں، تو زینب نے یہی کہا تھا کہ میں نے اون محمد کو واپس آنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، میں نے شہید ہونے کے لیے کہا تھا، میں نے اپنے بھائی پر نثار ہونے کے لیے کہا تھا، یہ کیسے آ گئے؟ میں ان کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ لیکن فضہ کہتی ہیں، نہیں زینب، آئیے ذرا اس خیمے میں چلے جہاں ان کی لاشیں آئی ہوئی ہیں۔ زینب جس وقت میں آئیں تمام شہداء کی لاشوں کے ساتھ اون محمد کی لاش تھی، دونوں لاشوں کے درمیان ایک مرتبہ زینب سجدے میں گئی، سجدے میں جا کر کے شکر خدا بجا لاتی ہیں، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کیا، میں نے اون محمد کو اپنے بھائی حسین پر قربان کیا۔ ابھی آپ نے مولانا محترم سے جناب علی اکبر کی شہادت کو سنا تھا، واقعاً یہی جملہ تھا جناب زینب کا جب علی اکبر نے کہا تھا کہ جناب زہرا سے زیادہ عظیم الشان کوئی نہیں ہے۔ اس وقت میں جناب زینب نے یہی کہا، بیٹا جاؤ، ہم اپنے بھائی پر تمہیں قربان کرتے ہیں۔ آخری جملہ ایک شکر کا اور سن لیجئے کہ اتنی شہادتوں کے بعد جس وقت میں نشیب کی طرف آتے جناب ثانی زہرا زینب جاتی ہیں، بھائی کے لاش کو پہچان نہیں پاتی ہیں، اور واقعاً کیوں نہ پہچان پائیں؟ اس لیے کہ جسم پر سر نہیں ہے اور پورے جسم پر لباس نہیں ہے، لیکن دیکھا جا کر کے سینے پہ لپٹی ہوئی سکینہ ہے، سو رہی ہے۔ زینب نے سکینہ کو ہٹایا، بیٹا یہ تم کس کی لاش سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی جان یہ میرے والد میرے بابا کی لاش ہے۔ کیسے تم نے پہچانا؟ نہ جسم پر سر ہے نہ لباس میں لباس موجود ہے۔ اس وقت میں سکینہ کہتی ہیں کہ جب خیمے جل رہے تھے میں بھٹکتی پھرتی ہوئی بابا بابا کہہ رہی تھی، تو اسی نشیب سے آواز آئی تھی، سکینہ الیہ الیہ۔ جناب زینب قریب ہوئیں اس لاش کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتی، خدایا تقبل منا القربان، اے خدا ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔